جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل ایک بہت اہم اور بڑا فیصلہ آیا تھا اور وہ فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، اس کو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم ہونے کی وجہ سے وہ ان کو الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انتخابات میں کم دن رہ گئے ہیں اور ایسے میں اس فیصلے کا آنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور انتخابات کے حوالے سے بھی ان کو اس کا ظاہر ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ بلہ وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی تھا اور خود پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کا بہت بڑا آسرا تھا یا دلاسا تھا۔ پہلے میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہ اسپتال چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو دل کا عارضہ ہوا ہے مبینہ طور پر، یعنی جو اطلاعات آئی ہیں اس کے حوالے سے ان کی طبیعت یعنی ٹھیک نہیں ہے اور وہ اسپتال میں ہیں۔ شاہ محمود قریش صاحب کو آج رہا ہونا تھا، وہ نہیں رہا ہو پائے اور کہا جا رہا ہے کہ سوموار کے دن اب شاید ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی کچھ تکنیکی بنیادوں کے اوپر، جو کہ ان کی جو ضمانت تھی اس کے حوالے سے۔ کل جو فیصلہ ہوا ہے اس میں دونوں فیصلے جو تھے اس میں بہت زیادہ معاملات جو سائفر کے حوالے سے ہیں وہ بھی زیر بحث ہیں۔ ہم بات کریں گے بلے کے اوپر آج، خاص کر کے کہ بلہ نہ ہونے سے اب جو ہے وہ کس کو پھینٹا پڑے گا اور کس کو نہیں پڑے گا، اور یہ وہ زبان ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یوز کرتے ہیں کہ بلہ پھینٹی لگائے گا، تو میں اس ٹرم میں اس کو استعمال کر رہی ہوں کہ اس فیصلے کے بعد جو الیکشن کمیشن نے کل شام کو دیا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب آپشنز کیا ہے اور وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کیا اس طرح کے فیصلے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور کیا اس فیصلے سے واقعی پاکستان تحریک انصاف کو نقصان اور باقی جماعتوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور کہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ایک بات تو جو کل کے فیصلے کے بعد ہے، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا ہے۔ جب بلہ ہی بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا تو تحریک انصاف الیکشن کے لیے کس طرح سے آگے جائے گی، کس طرح سے ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ انتخابات وہ بلے پہ مہر لگائے گا۔ اور اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو وہ بلہ اس کے پاس نشان ہوگا تو وہ جیت سکتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ کھمبے کے پاس جو ہے وہ بلہ اب نہیں ہوگا۔ تو ان کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ کس طرح سے نکلے گا اور جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا اور کس پہ اپنی مہر لگائے گا، یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو چکا ہے۔ آپشن ان کے پاس یہ ہیں کہ اب جو قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت کوئی رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے، یعنی اس الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ کل عدم ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے منگل کے دن سپریم کورٹ میں یا عدالت میں، ہو سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ بھی چلے جائیں، اس بارے میں بھی کلیئرٹی ہونی ہے، لیکن اگر وہ چلے جاتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے تو کتنے دنوں میں فیصلہ ہوگا، کب تک فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ان کی فیور میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں سائفر کے معاملے کے اوپر بھی تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت ان کو فیور ہوئی ہے، جو ان کا جو ایک الیکشن جو ان کے فیصلہ ہوا ہے ضمانت کا اور باقی معاملات کے اوپر بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو یہ آپشن ہے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور کسی اور سیاسی جماعت جو اگر کوئی رجسٹرڈ ہے تو اس کے نام سے وہ اپنا انتخابی نشان بھی لے سکتی ہے اور الیکشن میں جا سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے، جو کہ بہت کم اس کے امکانات ہیں، تیسرا یہ ہے کہ ان کے جو امیدوار ہیں وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ اپنی کیمپین چلائیں اور وہ الیکشن جو ہے وہاں سے لڑیں اپنے اپنے حلقوں سے، اور وہاں سے وہ جب جیت کے نکلیں تو پھر جو بھی نئی جماعت رجسٹر ہو یا جس طرح سے جو بھی اس وقت تک کے معاملات ہوں تو اس میں وہ پھر اپنی پارٹی کو وہاں پہ جا کے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ لیکن جو انتخابی دن کا معاملہ ہے، اگر سپریم کورٹ یا اگر کورٹ میں جاتی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف، جس کا اعلان بیرسٹر گوہر صاحب کر چکے ہیں، تو پھر تو اس کو بہت فائدہ ہوگا، یعنی اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے جس کے امکانات بہرحال موجود ہیں، اور اگر وہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف مطمئن نہیں کر پائی ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس کو چیلنج کیا تھا اکبر ایس بابر صاحب نے جو کہ بانی رکن ہیں اور وہ پہلے سے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو آپ کے آئین
کے مطابق، آپ کی پارٹی کے قوانین کے مطابق آپ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، وہ اسد عمر صاحب ہیں، جن کو کہ کنڈکٹ کرنا تھا الیکشن، لیکن وہ موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ عمر ایوب صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں، وہ کب بنے، کیسے بنائے، کب بنائے گئے، اس کے بھی ثبوت جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود نہیں ہے یا وہ پروو نہیں کر سکے۔ اچھا، خود عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بھی روپوش ہیں اور وائس چیئرمین تھے پرانی جو ان کی سیٹ اپ تھا اس کے اندر۔ شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی جیل میں ہیں، ہو سکتا ہے وہ 2 دن میں نکل آئیں۔ تیسری طرف جو ہے وہ پرویز الہی صاحب صدر ہیں، وہ بھی اب اسپتال پہنچ گئے ہیں۔ اور کل ہم نے اس بات کا کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے امکان کہ قریشی صاحب کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر کسی اور کیس میں نہ دھر لیا جائے۔ اس بات کا امکان پہلے چونکہ ہم بہت سارے ان کے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں تو یہ امکان بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ان پہ جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے کا کیس بہرحال موجود ہے جو ہماری اطلاعات ہیں۔ تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو بن چکا ہے۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کا نے غلطی کہاں کی ہے؟ غلطی عمران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان ساری چیزوں کو بھانپتے اور اپنی پارٹی کی نہ صرف کوئی کسی اور طرح سے رجسٹریشن کراتے، کوئی انتخاب پہلے سے اپنے نشان کو رکھتے، بلکہ اپنی جو فائنلائز کرتے، اپنی جو کس کو ٹکٹس دینے ہیں، کس کو نہیں دینے ہیں، کون امیدوار ہوگا، کون نہیں ہوگا، وہ لسٹ ایک پوری جو ہے وہ فائنلائز کرتے۔ وہ بھی ان کا ہوم ورک بھی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنے علاوہ ظاہر ہے کہ کسی اور جماعت کے کسی بھی شخص کو کے اوپر اپنی جماعت کے کو سیکنڈ ٹیئر کے لیڈر کے طور پہ یا اپنے بعد کسی لیڈر کے طور پہ وہ تسلیم انہوں نے نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی کی تنظیم اس وقت جو ہے وہ آن گراؤنڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت سارے لوگ بھاگ گئے ہیں، مفرور ہیں، روپوش ہیں، گرفتار بھی ہیں، اور یہ بھی درست بات ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ، کچھ ایسی شکایات بھی آئی ہیں کہ وہ جمع کروانے جا رہے ہیں کاغذات نامزدگی، تو وہاں پہ ان کو ان سے جو ہے وہ کاغذات چھینے بھی گئے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو بھی معاملات ہے۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس الیکشن کو لڑیں گے، وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے، وہ کس طرح سے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ الیکشن لڑ کے آئیں گے۔ یہ ایک بہت بہرحال اہم جو ہے وہ سوال ہوگا۔ لیکن کیا ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے؟ بالکل ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو جماعت تھی اس کا نشان پاکستان پیپلز پارٹی کا تلوار تھا، وہ تلوار کا نشان ان سے چھینا گیا، اور پھر بی بی جب 1988 کے الیکشن میں آئیں تو ان کو وہ تلوار کا نشان نہیں دیا گیا، جس پہ انہوں نے تیر کے لیے اپلائی کیا، اور تیر کا نشان پھر ان کو الاٹ کیا گیا، جس پہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن لڑتی رہی ہے۔ اسی طرح سے جو پارٹی کی آزاد امیدوار لڑنے کے طور پہ کا جو معاملہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو 2017 میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کے اندر کہ وہ پارٹی سربراہ بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں، ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس پہ بھی پٹیشنر میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو سینٹ الیکشن امیڈیٹلی ہونے تھے، جو ٹکٹوں کی تقسیم کی گئی تھی، وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہو گیا، تو پھر ان کو وڈرا کرنا پڑا، اور ان کے جو تمام جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو آزاد الیکشن سینٹ کا لڑنا پڑا، اور وہ پھر اس کے بعد وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں آئے۔ تو یہاں تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر نیب والے معاملات تو بہت اور معاملات ہیں، اس کے حوالے سے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ کس طرح سے اس پہ پابندی لگی تھی جو اب عوامی نیشنل پارٹی کے طور پہ ہے۔ لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن 2002 کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کے جو رولز تھے، قواعد و ضوابط تھے، وہ بنائے گئے تھے، اور ظاہر ہے تب سے یہ ہیں۔ تو ہر جماعت کو، سیاسی جماعت کو انتخابات کروانے ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے کروانے ہوتے ہیں، آئین کے مطابق کروانے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو آئین تھا اس میں کافی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے چیئرمین یا اپنے بانی کی منشا کے اوپر ترامیم بھی کی، اور پھر انتخابات کروائے۔ وہ انتخابات چیلنج ہوئے، وہ پھر مسترد ہوئے، پھر دوبارہ انتخابات کروائے گئے، پھر وہ بھی جو انتخابات ہیں وہ کل عدم ہوئے۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے یہ قوانین کا اور آئین کا معاملہ ہے۔ اچھا، پارلیمنٹ کیسی ہوگی؟ کیا اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی نہیں آنے دیا گیا؟ تو بالکل اس سے پہلے بھی پاکستان کی جو ایون آپ دیکھیں کہ پچھلے جو الیکشن تھا 2018 کا، اس میں کس کس نے الیکشن لڑا تھا؟ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب، اس میں میاں نواز شریف صاحب، اس میں بہت بڑے بڑے رہنما جو تھے، مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان،
ان کو الیکشن وہ یا ہروایا گیا یا ان کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکا گیا. اور ان کی شکایت محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کا تو آپ کلاسک کیس ہے. یعنی وہ اگر قاسم سوری صاحب کا اگر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے پہ ان کا وہ اسٹیپ ان کو مطلب انہوں نے چیلنج کیا کہ ان کو ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اور قاسم سوری صاحب جو ہے وہ اسٹے پہ رہے, اسٹے پہ ڈپٹی اسپیکر بن گئے اور اسٹے پہ آخری دن تک غیر آئینی رولنگز بھی دیتے رہے, تو وہ اسٹے پہ رہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں تھے. پھر آپ دیکھیں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ بڑے بت اس وقت گرائے تھے پاکستان تحریک انصاف نے, جبکہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ فیئر الیکشن نہیں ہوئے تھے, ان کو پارلیمنٹ سے آؤٹ رکھا گیا تھا. تو یہ جو جسے کہنا چاہیے یہ اعتراضات موجود ہیں. نواز شریف صاحب تو نائل کر دیے گئے, ان کو پارٹی سربراہ سے ہٹا دیا گیا, ان کو وہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے پائے. تو یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ کہ پہلی 2 روز جو ہیں وہ خالی کر دی جائیں, تو پہلی 2 روز جو ہیں وہ خالی کر دی گئیں کیونکہ تاکہ وہ صحیح گورننس کر سکیں اور حکومت کر سکیں. اور ان سب لوگوں کو بھی الیکشن سے پروسیس سے آؤٹ کر دیا گیا, یا ان کے جو مخالفین تھے جو بڑے بڑے قداور شخصیات تھیں, بلور صاحب ہیں یا ANP کے یا پھر دیگر لوگ, ان کے تاکہ یہ ایک پورا ایک ڈیزائن تھا کہ جس میں یہ لوگ اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے تو عمران خان صاحب کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ اپنی جو گورننس ہے وہ کر سکیں, لیکن وہ پھر بھی گورننس نہیں کر سکے. یہ ایک انفارچونیٹلی یہ ایک جو بات ہے وہ کی جاتی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب تک عدالت سے میں معاملہ یہ جائے گا اور پھر وہاں فیصلہ ہوگا, تاحال ان کے پاس نہ بلہ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے سربراہ عمران خان صاحب اب انتخاب لڑ سکتے ہیں, اور نہ ہی تحریک انصاف جو ہے وہ جماعت کے طور پر اس وقت انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے. دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اس معاملے کے اوپر کافی اہم ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.